اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ پس جب گزر جائیں حرمت والے مہینے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ پس مارو مشرکین کو حیث وجدتموہم جہاں کہیں پاؤ ان کو وخذوہم اور پکڑو ان کو واحصروہم اور روکو ان کو وقعدوا لہم اور بیٹھو واسطے ان کے کل مرصد ہر گھات میں فَإِن تَابُوا پس اگر وہ توبہ کر لیں وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور قائم کریں نماز وَآتَوُا الزَّكَاةَ اور ادا کریں زکوٰۃ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ پس چھوڑ دو ان کا راستہ ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اگر کوئی مشرکین میں سے استجارک پناہ طلب کرے آپ سے فَأَجِرْهُ پس آپ پناہ دیں اس کو حتیٰ یسمع کلام اللہ یہاں تک کہ سن لے کلام اللہ تعالیٰ کا ثم ابلغہ مأمنا پھر پہنچا دے اس کو اس کے محفوظ مقام تک ذالک بأنہم قوم لا یعلمون یہ اس وجہ سے کہ بے شک وہ قوم نہیں جانتی۔ گزشتہ سبق میں ذکر تھا کہ مشرکین کے ساتھ کچھ معاہدات تھے، انہوں نے پاسداری نہ کی سوائے دو قبائل کے، بنو مدلج اور بنو فمرہ۔ 9 ہجری میں حج اکبر کے دن اعلان سنا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اب کوئی کسی کے ساتھ معاہدہ نہیں ہے، اور ان کو مہلت دی 4 مہینے تک تم انتظار کرو فسیحوا فی الارض، 4 مہینے کے بعد مکمل معاہدہ ختم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور ساتھ ہی ان کو یہ بات باور کروائی کہ اللہ تعالیٰ کو تم تھکا نہیں سکتے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ یہ اعلان حج اکبر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ذریعے کروایا، اور یہ بھی اعلان ہوا کہ آج کے بعد مشرکین حرم مکہ میں نہیں رہیں گے، چونکہ وہ حرمت والا مقام ہے، لہذا ان لوگوں کو یہاں سے یا تو وہ اسلام میں داخل ہو جائیں یا پھر نکل جائیں۔ یہود اور نصارہ کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، یہود اور نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دو۔ آج کی زیر سبق آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ پس جب گزر جائیں حرمت والے مہینے تو مارو مشرکین کو جہاں کہیں تو پاؤ ان کو۔ حرمت والے مہینوں سے مراد کون سے مہینے ہیں؟ معارف القرآن حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ ان مہینوں سے مراد وہ مہینے لے رہے ہیں جو ان کو مہلت والے مہینے دیے گئے، اس لیے اپنے فوائد کے اندر وہ معنی کرتے ہیں جب گزر جائیں مہینے پناہ کے، گویا وہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ان حرمت والوں مہینوں سے مراد وہ حرمت والے مہینے نہیں جو ابتدا میں ایسی حرمت کے حامل تھے کہ ان کے اندر لڑائی منع تھی، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ جب حرمت والے مہینے یعنی یہ پناہ والے مہینے گزر جائیں فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ مارو مشرکین کو حیث وجدتموہم جہاں کہیں تم پاؤ ان کو وخذوہم اور پکڑو ان کو واحصروہم اور روکو ان کو وقعدوا لہم اور بیٹھو ان کے لیے کل مرصد ہر گھات میں۔ فَإِن تَابُوا اگر وہ لوگ توبہ کر لیں وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کریں وَآتَوُا الزَّکَاةَ
اور زکوٰۃ ادا کریں فخلوا سبیلہم تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ گویا وہ لوگ اگر توبہ کرتے ہیں کفر سے، شرک سے، نفاق سے، اسلام میں مکمل داخل ہوتے ہیں اور اسلام میں آ کر نماز کا اہتمام کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو پھر ان سے نہ الجھو، ان سے نہ لڑو، فخلوا سبیلہم ان کے راستے خالی کر دو، ان کے راستے چھوڑ دو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ اب روایات میں تفصیل ہے، اوپر ذکر ہے نا کہ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، مارو مشرکین کو جہاں کہیں پاؤ جب تک وہ مشرک ہیں، اور جب وہ توبہ کر لیں تو ان کو پھر نہیں چھیڑنا آپ نے، جب تک وہ مشرک ہیں فرمایا ان سے لڑائی جاری رکھو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے لڑوں حتیٰ یقول لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں، وحسابہم علی اللہ، ہاں ان کا حساب پھر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ اگر وہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اسلام میں داخل ہوتے ہیں، تو گویا پھر میں ان سے نہیں لڑوں گا، اور اس وقت تک میں ان سے لڑتا رہوں گا جب تک وہ لا الہ الا اللہ نہیں کہتے، جب تک وہ اسلام میں داخل نہیں ہوتے۔ فَإِن تابوا، اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، فخلوا سبیلہم تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ توبہ کے بڑے فضائل ہیں، حدیث میں ذکر ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسے ہی جس طرح اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں، ایک ہے توبہ کفر سے، شرک سے۔ جو آدمی کفر اور شرک سے نکل کر اسلام میں آتا ہے، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام اس کے تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور ایک ہے کہ آدمی اسلام میں داخل ہو کر کبائر کا مرتکب ہو، بڑے گناہ کرے، چوری بڑا گناہ ہے، زناکاری بڑا گناہ ہے، بدکاری بڑا گناہ ہے، شراب نوشی بڑا گناہ ہے، قتل بڑا گناہ ہے، وغیرہ وغیرہ، اور اس کی بڑی فہرست ہے۔ ایک روایت میں 4 گناہ، ایک روایت میں 7 گناہ، اور 70 گناہ تک اس کی فہرست، 100 گناہ تک اس کی لمبی فہرست ہے۔ تو اگر کوئی آدمی اسلام میں داخل ہو کر کبائر کا مرتکب ہے تو وہ توبہ کرتا ہے، اس کی توبہ بھی اللہ رب العزت قبول فرمائیں گے۔ لیکن یہاں تفصیل ہے، کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا، بالغ ہونے کے بعد اس کے ذمے نمازیں ہیں، زکوٰۃ صاحب نصاب تھا اس کے ذمے ہے، وہ توبہ سے معاف نہیں ہوگی، نماز بھی معاف نہیں ہوگی توبہ سے، زکوٰۃ بھی معاف نہیں ہوگی توبہ سے، حج بھی معاف نہیں ہوگا توبہ سے، نماز کی بھی قضا کرنی پڑے گی، زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی، اور حج بھی کرنا پڑے گا، توبہ سے معاف نہیں ہوں گے۔ اہل ظواہر کہتے ہیں کہ توبہ سے نمازیں معاف ہو جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں چونکہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ مرتد ہو جاتا ہے، لہذا جب مرتد ہوا تو کافر ہو گیا۔ اب اتنی بات کہہ کر تو جان نہیں نہ چھوٹے گی کہ نماز نہیں پڑھی لہذا وہ اسلام سے فارغ ہے، اور مرتد ہونے کی وجہ سے گویا کہ وہ دوبارہ جب اسلام میں داخل ہوتا ہے یا دوبارہ توبہ کرتا ہے تو جس طرح ایک کافر اسلام میں داخل ہوتا ہے اس کے ذمے پچھلا سارا کھاتا نہیں ہے، صاف ہے، اس طرح اس کی نمازیں معاف ہو جائیں گی، یہ نہیں ہے۔ انہوں نے نمازیں معاف کروانے کے لیے یہ موقف تو اختیار کر لیا ہے کہ جی بے نماز جو ہے وہ مرتد ہو جاتا ہے، لہذا نمازیں اس کی ختم ہو جائیں گی، توبہ کرتا ہے تو اس کی نمازوں کی اس کے ذمہ قضا نہیں ہے، نمازیں وہ قضا نہیں کرے گا، وہ یہ کہتے ہیں۔ ہمارے شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو کیا کہہ رہے ہو، تمہارے نزدیک نماز نہیں پڑھی وہ مرتد ہو گئے، جب مرتد ہوا تو شادی بھی ختم ہو گئی، نکاح ختم ہو گیا، جب نکاح ختم ہو تو اولاد حرامزادی ہوگی، ساری اولاد حرامی پیدا ہوگی۔ اس کے بعد وہ گویا کہ اگر مرے گا جنازہ بھی نہیں ہوگا، کفن دفن نہیں ہوگا، اور اس کی وراثت بھی نہیں چلے گی، مسلمانوں کے قبرستان میں بھی اس کی تدفین ہے، پھر تو سارے کافروں کے احکام جاری ہوں گے نا، کفر والے۔ تو یہ اہل ظواہر کا مذہب ہے۔ ائمہ اربعہ کا مذہب، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بے نماز
چونکہ اسلام سے فارغ ہو جاتا ہے اس لیے اس کی سزا بھی قتل ہے۔ جس طرح مرتد کی سزا قتل ہے، بے نماز کو قتل کر دینا چاہیے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا موقف بے نماز کو قتل کر دو، بے نماز مرتد ہو چکا ہے، لہذا اس سے زمین کو پاک کرنا چاہیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ اور امام شافعی فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ وہ مرتد تو نہیں ہوا، البتہ گناہ گار ہے، چونکہ اس کا جرم بہت بڑا ہے، لہذا تعزیراً اسے قتل کرنا چاہیے۔ گویا قتل کے تینوں امام قائل ہیں۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں مرتد ہونے کی وجہ سے، اور امام مالک امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مرتد تو نہیں ہوا، البتہ تعزیراً اسے قتل کر دو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قتل نہ کرو، اسے جیل میں ڈال دو جب تک وہ توبہ نہیں کرتا۔ آج ہم جو بچے ہوئے نا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرہون منت ہے، یعنی چاروں امام فقہ کے بڑے چاروں امام سزا پہ متفق ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قتل مرتد ہونے کی وجہ سے کرو، امام مالک امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قتل کر دو تعزیراً، اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قتل نہ کرو، جیل میں ڈال دو جب تک وہ توبہ نہ کرے، توبہ کر لے تو پھر اسے چھوڑ دو۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، فرمایا چھوڑ دو ان کے راستے۔ نماز یہ فریضہ ہے جو ہمارے ذمے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، یہ بڑا اہم فریضہ ہے، اور علامات اسلام میں یہ بڑی اہم علامت ہے جس سے مسلمان پہچانا جاتا ہے، جس سے مسلمانوں کی آبادی کی پہچان ہوتی ہے، علاقے کی پہچان ہوتی ہے۔ آیا اس علاقے میں رہنے والے مسلمان ہیں یا کافر ہیں؟ اس بستی میں رہنے والے، محلے میں رہنے والے، شہر میں رہنے والے، اذان ہوگی، وہاں نماز با جماعت ہوگی تو یہ دلیل بن جائے گی کہ یہ لوگ مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، اذان ہے اور نماز ہے۔ اور اگر اذان بھی نہیں اور نماز بھی نہیں تو پھر کافروں کی بستی تصور کی جائے گی، پھر کافروں کا محلہ تصور کیا جائے گا، کافروں کا علاقہ تصور کیا جائے گا۔ تو نماز یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہمارے ذمے ہے، اور فرائض میں یہ اہم فریضہ ہے۔ مفسرین نے اس کے فوائد لکھے ہیں، کہتے ہیں کہ نماز کا پڑھنے والے کو جو فائدہ ملتا ہے ایک نہیں بہت سارے فوائد ہیں۔ سب سے پہلے تو طہارت پاکیزگی حاصل ہوتی ہے جو ملت ابراہیمی کا اہم ترین اصول ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں نماز کے فوائد میں وقت کی پابندی ہوتی ہے۔ گویا یہ پریکٹیکل ہے کہ آدمی وقت کا پابند ہو جائے، وقت کی قدر و قیمت کا پتہ چلتا ہے، باہمی اخوت، محبت، مساوات کا درس ملتا ہے نماز کے ذریعے۔ نماز میں صف بندی ہوتی ہے، کہتے ہیں یہ نماز ہی کی صف بندی ہے جس میں امیر، غریب، آقا، غلام، اعلیٰ، ادنا سب کندھے ملا کر گویا کہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کالے گورے کی تمیز اٹھ جاتی ہے، خاندانی برتری ختم ہو جاتی ہے، تمام مسلمان ایک ہی سطح پر آ جاتے ہیں۔ مسلمانوں میں محض رنگ و نسل کی بنا پر کہتے ہیں کوئی ذلیل حقیر نہیں، ذلت حقارت گناہ اور معصیت سے پیدا ہوتی ہے، اور بزرگان دین فرماتے ہیں من یعص اللہ فہو السفلی، کمینہ وہ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اور اللہ کے ہاں عزت وقار صرف تقوی کی وجہ سے ہے۔ بات سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ نماز کے کتنے فوائد ہیں، اور آگے فرماتے ہیں کہ جس طرح نماز کے فوائد ہیں اسی طرح گویا کہ زکوٰۃ کے بھی فوائد ہیں۔ زکوٰۃ ایک ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے بندوں کے ساتھ تعلق درست ہوتا ہے۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا صوفی عبدالحمید صاحب رحمہ اللہ، حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زکوٰۃ کی ادائیگی سے دو بڑے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ ایک تو انسان کے اندر سے بخل کا مادہ ختم ہوتا ہے، دوسرا مخلوق خدا کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔
کہتے ہیں کیونکہ زکوٰۃ کا بنیادی اصول تؤخذ من اغنیائہم فترد الی فقرائہم، دولت امت کے امراء سے لے کر غرباء کی طرف لوٹائی جائے۔ اور یقیناً حق ہے یہ بات، زکوٰۃ دینے والے کا مال پاک ہوتا ہے، زکوٰۃ دینے والے کو اللہ تبارک و تعالی گویا کہ مال میں برکت دیتے ہیں، اور زکوٰۃ دینے والے کا مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ 3 اہم یہ فوائد جو علماء نے بیان کیے ہیں۔ تو جس طرح نماز کے فوائد ہیں، زکوٰۃ کے بھی فوائد ہیں۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اگر وہ توبہ کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، فرمایا ان کے راستے چھوڑ دو، ان کے راستے خالی کر دو۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ زکوٰۃ یہ بھی عبادت ہے، جس طرح نماز عبادت ہے، زکوٰۃ بھی عبادت ہے۔ اور جب تک زکوٰۃ دینے والا نیت نہیں نہ کرے گا زکوٰۃ دینے کی، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ بینک میں جو کٹوتی ہوتی ہے زکوٰۃ کی، یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمارے علماء نے اس وقت بھی آواز اٹھائی تھی جب یہ آرڈیننس انہوں نے نافذ کیا کہ زکوٰۃ عمرہ کے مال سے بینک کے اندر وصول کی جائے گی۔ ہمارے حضرات نے آواز اٹھائی کہ مسئلہ تو یہ ہے، جانوروں اور کھیت کا عشر، جانوروں کی زکوٰۃ اور کھیت کا عشر یہ حکومت وصول کرے، نقد اور مال تجارت کی زکوٰۃ یہ تاجر لوگ خود دیں گے، صاحب نصاب خود دیں گے، اور جب تک ان کی نیت نہیں ہوگی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ جنرل ضیاء مرحوم کے دور میں غلط مشیروں نے ان کو مشورہ دیا کہ جی زکوٰۃ بینک کے ذریعے وصول کی جائے، ان کے ارادے ٹھیک نہیں تھے، اور آج بھی ہمارے حکمرانوں کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں۔ ان کو پتہ نہیں کس خبیث نے گویا خبث باطن ان کا بتلا رہا ہے، کیسی گڑتی دی ہے کہ مدارس والوں کو زکوٰۃ نہ ملے، اور یہ کبھی کبھی اگلتے ہیں، ان کا خبث باطن ظاہر ہوتا ہے۔ پتہ نہیں کس بیوقوف نے ان کو گندی گڑتی دی ہے، مدارس اور مدارس والوں کے خلاف چل رہے ہیں کہ مدارس والوں کو زکوٰۃ نہ ملے، مدارس بند ہونے چاہیے۔ مدارس چل رہے ہیں، چلتے رہیں گے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کفار کی کوشش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، یہ نہیں بجھا سکتے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بعثت ہی دین اسلام کے غلبے کے لیے ہوئی ہے۔ آپ علیہ السلام کی تشریف آوری دین اسلام کے غلبے کے لیے ہوئی ہے۔ براہین دلائل کے اعتبار سے دین اسلام غالب رہا ہے، اور الحمدللہ آج بھی غالب ہے۔ سلطنت کے اعتبار سے مسلمانوں کو موقع ملا ہے نصف دنیا سے زیادہ پہ سلطنت کرنے کا۔ 65 لاکھ مربع میل پہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کی سلطنت تھی، حکومت تھی۔ رہا مسئلہ افرادی اعتبار سے لوگ اسلام میں داخل ہوں، وہ انتظار ہے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو یہود اور نصارہ سے مقابلہ ہوگا، لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہوں گے۔ فَإِن تَابُوا، اگر وہ توبہ کریں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِیلَهُمْ، فرمایا چھوڑ دو ان کے راستے۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اگر کوئی مشرکین میں سے استجارہ کا پناہ طلب کرے آپ سے، فاجرہ، آپ اسے پناہ دے دیں۔ کوئی مشرک دین سمجھنے کے لیے، اسلام سمجھنے کے لیے آپ سے پناہ طلب کرتا، آپ اسے پناہ دیں، اس کے اشکالات سنیں، اس کو جوابات دیں، اس کی تشفی ہو، تسلی ہو، سمجھ جائے ٹھیک، نہیں سمجھتا تو اسے پہنچائیں، وہ باقی کافروں کے ساتھ ہوگا، پھر کافروں کے ساتھ جیسا باقی معاملہ ہوگا اس کے ساتھ بھی ویسے ہی ہوگا۔ ثم ابلغہ مأمنہ، یہاں تک کہ سن لے اللہ کا کلام، پھر پہنچا دے اس کو مانا اس کے محفوظ مقام تک۔ ذالک بانہم قوم لا یعلمون، یہ اس وجہ سے کہ بے شک وہ قوم نہیں جانتی۔
فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، ایک بات سمجھے، میں کل کا وائف میں شاید تھوڑی سی کوئی غلطی ہو گئی، مجھے بعد میں انہوں نے یاد کروا، میں نے اس وقت غور نہیں کیا۔ اس صورت کے 129 آیات ہیں اور 16 رکوع ہیں۔ 129 آیات ہیں، 16 رکوع ہیں۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، پس جب گزر جائیں حرمت والے مہینے یعنی پناہ والے مہینے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، مارو مشرکین کو، حیث وجدتموہم، جہاں کہیں پاؤ ان کو، وَخُذُوهُمْ، اور پکڑو ان کو، وَاحْصُرُوهُمْ، اور روکو ان کو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ، اور بیٹھو واسطے ان کے کل مرصد، ہر گھات میں، فَإِن تَابُوا، پس اگر وہ توبہ کریں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کریں نماز، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور ادا کریں زکوٰۃ، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، پس چھوڑ دو ان کا راستہ، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اگر کوئی مشرکین میں سے استجارک، پناہ طلب کرے آپ سے، فَأَجِرْهُ، پس آپ اسے پناہ دیں، حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ سن لے اللہ تعالیٰ کا کلام، ثم ابلغوہ مأمنا، پھر پہنچا دیں اس کو اس کے محفوظ مقام تک، ذالک بأنہم قوم لا یعلمون، یہ اس وجہ سے کہ بے شک وہ قوم نہیں سمجھتی، وہ نہیں جانتی۔